نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تعالى في شان نبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ نے جن کے سینوں میں طاقت دی ہے ذرا بلند آواز سے مل کر پڑھیں الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. واجب الاحترام سٹیج پر موجود پروقار علماء کرام، نعت خوان حضرات، پیر صاحبان اور الحمدللہ ہماری اس پرامن کانفرنس میں آنے والے روشن ضمیروں، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں. میرے دوستوں مختصر وقت کی حاضری ہے. خدا را چند دو دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میری جانب متوجہ رہیں. مجھ سے قبل داتا کی نگری لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب نے بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش کی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر موجود جانشین حضور غزالی زمان، جن کو ان سے سچی محبت ہے صرف وہی بولے سبحان اللہ. مریدوں کے دلوں کی دھڑکن، اور اگر یوں کہہ دوں تو علماء کرام دعاؤں سے نوازیں گے کہ علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ذرا کوشش کر کہنے کی سبحان اللہ. محترم المقام عزت مآب محترم جناب سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، محترم المقام میرے الحمدللہ جنہوں نے مجھے اس سال، میں یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، میں الحمدللہ قبلہ میاں آصف صاحب، میں یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ میرے دادا جان کے دوست محترم المقام اللہ نے جن کو عزتوں سے نوازا، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی نے مجھے گھر آ کر دعوت نامہ بھی پیش کیا اور جن الفاظ سے نوازا اس کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے اپنے دوست کی محبتوں کو سلامت رکھتے ہوئے الحمدللہ شروع سے سرپرستی کر رہے ہیں. اور قبلہ استاد صاحب الحمدللہ انہوں نے مجھے خطیب دل پذیر کے لقب سے نواز کر میرے لیے باعث فخر کی بات اور میرے سر کو بلند کر دیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. ذرا کوشش کریں بآواز بلند کہنے کی آمین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیج پر الحمدللہ پیر صاحبان بھی موجود ہیں اور داتا کی نگری سے لاہور سے خواجہ صاحب بھی آئے ہیں. تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں میں سب کا نام لوں. اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھائی جان انہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ مر کر بھی نہ چھوڑا. ایسے نہیں جو عاشق بیٹھا ہے صرف وہی بولے سبحان اللہ. انہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ مر کر بھی نہ چھوڑا. کوئی دیکھے وفاداری صدیق اکبر کی. الحمدللہ ان کے در کے غلام ہیں. اور مجھ سے پہلے جس طرح داتا کی نگری لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نے خوب فرمایا کہ جب ہم صدیق اکبر کی صداقت کا ذکر کریں، جب ہم شہنشاہ صداقت کا ذکر کریں
تو چند لوگوں کے چہروں پر 5 بج جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھے نہیں؟ قبلہ مفتی صاحب آپ سے دعائیں لیتے ہوئے، قبلہ مخدوم صاحب جب ہم شہنشاہ صداقت کا ذکر کریں تو چند لوگوں کے چہروں پر 5 بج جاتی ہے، جب ہم سیدہ زہرا کا ذکر کریں تو چند لوگوں کے چہروں پر 4 بج جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ 4 کو مانتے ہیں، کچھ 4 کو مانتے ہیں تو 5 کو نہیں مانتے، کچھ 5 کو مانتے ہیں تو 4 کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہماری یہ 60 سال سے منعقد ہونے والی کانفرنس پورے ملتان میں پیغام محبت دے رہی ہے کہ ہمارے در پر آؤ، ہم 4 یار کے بھی ماننے والے ہیں، ہم 4 یار کے بھی ماننے والے ہیں، ہم 5 تن کے بھی ماننے والے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم 11ویں والے پیر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم 12ویں کے بھی ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے ایک نقطہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے جس طرح فرمایا کہ ہمارے آقا جو نبی کا امتی بیٹھا ہے خوش ہو کر کہے سبحان اللہ، جس کو نبی سے سچی محبت ہے صرف وہی بولے سبحان اللہ۔ ہمارے آقا، میں پڑھنے لگا ہوں، ہمارے آقا نے سب سے پہلے جس کو صحابی ہونے کا اعزاز دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے جسے صحابی ہونے کا اعزاز ملا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو قبا کے مقام پر پہلے پہنچا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ میں طلباء حضرات سے گزارش کروں گا، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا را دعاؤں سے نوازیں، اور ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں تاریخ کی طرف اشارہ کرا رہا ہوں۔ قبلہ استاد صاحب سے دعائیں لیتے ہوئے، جو سب سے پہلے صحابی کہلائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہمارے آقا نے جسے صحابی ہونے کا احساس دلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو قبا کے مقام پر سب سے پہلے پہنچے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جنہوں نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ کا ٹکڑا جس نے خرید کر دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت بلال کو جس نے آزاد کرایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ عامر بن مغیرہ کو جس نے آزاد کرایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ عامر بن مغیرہ کو جس نے آزاد کرایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور اختصار کے ساتھ کہہ دوں کہ ہمارے آقا پر جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آقا کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ، تمام اہل بیت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور اگر یوں کہوں جس طرح مجھ سے پہلے علماء کرام نے فرمایا، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں اور اجازت، کہ جب ہمارے آقا معراج سے واپس آئے، حضرت آخری بات کر رہا ہوں، معراج سے واپس آئے تو سیدھا اپنے چچا کے گھر گئے۔ فرمایا اے عمر ابن حشام، میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ ایسے نہیں جو صدیق کا غلام بیٹھا ہے ذرا کہے سبحان اللہ۔ فرمایا اے چچا عمر ابن حشام، میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ تو وہ عقل کا غلام تھا، عقل کی بات ماننے والا تھا۔ کہنے لگا کہ عقل یہ بات مانتی نہیں کہ کہاں مسجد اقصی کہاں مسجد حرام۔ تو فرمانے کہنے لگا اے محمد صحیح سے بتا، ایک ہی رات میں، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں
آیا بھی ہوں. قبلہ استاد صاحب آپ سے دعائیں لیتے ہوئے تو وہ عقل کا غلام کہنے لگا کہ اب میری بات بن جائے گی. اب مکے کے چودھریوں کو بتاؤں گا, اب مکے کے سرداروں کو بتاؤں گا, اب مکے کے نوابوں کو بتاؤں گا. عتبہ تو بھی آ جا, مغیرہ تو بھی آ جا, ابو سفیان تو بھی آ جا. یہ عقل کے غلام, توجہ کر, میں منزل پڑھ لے آیا ہوں. یہ عقل کے غلام اکٹھے ہوئے اور تاجدار صداقت عشق کی چوکھٹ پر آئے. یہ عقل کے غلام, یہ عقل کے غلام اکٹھے ہوئے اور تاجدار صداقت عشق کی چوکھٹ پر آئے. اگر جملہ دے دوں تو دعاؤں سے نوازو گے کہ عقل اکٹھی ہو کر عشق کی چوکھٹ پر آئی. دروازے پر دستک دی, من دق الباب, دروازے پر کون؟ فرمایا ابو بکر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. در صداقت کھلا, چہرہ خلافت نکلا. کہنے لگے اے ابو بکر, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. فرمانے لگے اے ابو بکر, اے ابو بکر, تو یاروں کا یار بھی ہے, وفادار بھی ہے, اس محلے کا نمبر دار بھی ہے. حضرت کہنے لگے ابو بکر تو یاروں کا یار بھی ہے, وفادار بھی ہے. قبلہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اس محلے کا نمبر دار بھی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کوئی کہے میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں, آیا بھی ہوں, مانے گا؟ پوچھنا یہ ہے ابو بکر, کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا بھی ہوں, آیا بھی ہوں, مانے گا؟ تو جناب ابو بکر کہتے ہیں عقل تو یہ بات مانتی نہیں کہ کہاں مسجد اقصی, کہاں مسجد حرام. توجہ کر, ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا کہ ابو بکر ذرا سوچ کے بتا. کوئی کہے, سمجھے نہیں میرے جملوں کو, ابو بکر ذرا سوچ کے بتا. کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں, آیا بھی ہوں. تو جناب ابو بکر فرماتے ہیں کوئی کہے میں نہیں مانوں گا. تو ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا, اب توجہ کر, تو جناب ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا ابو بکر پھر عقل کر, ہوش کر, جس کا تو کلمہ پڑھی پھر رہا ہے, جس کا تو دیوانہ بنا پھر رہا ہے, وہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں, آیا بھی ہوں. ارے جب عاشق نے معشوق کا نام سنا, جب محب نے محبوب کا نام سنا, جب پروانے نے چراغ کا نام سنا, جب بلبل نے پھول کا نام سنا, اور جب صدیق نے رسول, تو فرمایا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے دعائیں لیتے ہوئے, تو فرمایا میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہوں, میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. تو ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے, ابھی تو کہہ رہا تھا کوئی کہے میں نہیں مانوں گا, اب تو کہہ رہا ہے میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. توجہ, صداقت کو جوش آیا اور عشق کے سمندر میں محبت کے تلاطم آئے. ابو جہل کی گردن سے پکڑ کے کہا کہ میرا نبی کوئی ہے, ارے میرا نبی کوئی ہے, ارے وہ تو شمس الضحیٰ ہے, وہ تو بدر الدجا ہے. ارے تو مسجد اقصی کی بات کر رہا ہے, اس کے قدموں میں تو عرش اولا. اتنی ہی دیر گزری کہ رب کی رحمت کو جلال آیا. فرمایا اے جبرائیل, عقل پیچھے ہٹ گئی, عشق آگے آ گیا. عقل پیچھے ہٹ گئی, عشق آگے آ گیا. جا کر میرے محمد عربی سے کہہ دو
آج جا کر میرے محمد عربی سے کہہ دو کہ جناب ابو بکر نے ابھی آپ کی زبان نبوت سے واقعہ معراج نہیں سنا، تصدیق پہلے کر دی، آج سے ہم نے اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، میری درخواست ہے کہ کوئی ساتھی مسجد میں چلا جائے اور